1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کا مقصد سندھ طاس کے دریاؤں کو تقسیم کرنا تھا۔ اس مسئلے کا آغاز تو پارٹیشن کے بعد ہی ہو گیا، جب 1948 میں بھارت نے پاکستان کا پانی روک کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ پاکستان کی زراعت اور معیشت کا انحصار سندھ طاس کے دریاؤں پر ہے۔ نہرو نے تو یہ بھی بولا تھا، "اٹ از دا ریور آف انڈیا"۔ تو اس ٹائم جو پاکستان ایک نیا ملک بنا تھا، ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹ لوگ بھی نہیں تھے اور ایشو بھی ایسا تھا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو جب زراعت پہ تو ہوتی پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو جب سب کچھ انہوں نے پیچھے سے بند کیا، واٹر فلو رکا، تو ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ دونوں ملکوں میں جو تھی ٹینشن، آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ جو لوگ ہیں وہ مارے گئے تھے اس میں جب تقسیم ہوئی تھی، تو غصہ بہت دونوں سائڈوں پہ بہت زیادہ تھا اور آپس میں یہ بیٹھ کے مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتے تھے۔ جنیوا کنونشن کے اصول نمبر 4 کے مطابق واٹر انفراسٹرکچر کو ایک جنگی آلے کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد کیونکہ ہمارے جو پانی ہمیں ملنا چاہیے ان دریاؤں سے، تو ہم نے اس کو انشور کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ اگر ایک ٹریٹی ہو جاتی ہے تو کلیئرٹی آ جائے گی، کیونکہ باقی بہت سی چیزوں پہ کلیئرٹی نہیں آئی، لیکن پانی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آپ کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ ٹھیک ہوا کہ ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس میں اونچ نیچ ہے، وہ اس پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ امریکی سفارتکار ڈیوڈ لیلینتھل نے کالیئر میگزین میں 2 مضامین لکھے اور ان مضامین کی بنا پر ورلڈ بینک نے اس کشیدگی میں فریق بننے کا فیصلہ کیا۔ لیلینتھل صاحب جو ہیں وہ لازارڈ فرارس کے کنسلٹنٹ تھے، اور لازارڈ فرارس وہ کمپنی تھی جو ورلڈ بینک کا انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ تھا، تو وہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ ورلڈ بینک کو انویسٹمنٹ کرانا چاہ رہے تھے۔ یہاں ڈیوڈ لیلینتھل صاحب کے مفادات کا تصادم تھا، کیونکہ ان کی اپنی کمپنی ڈیولپمنٹ اینڈ ریسورسز کوآپریشن انڈیا میں ڈیم پروجیکٹس پر کام کر رہی تھی۔ اصولاً تو اگر آپ کا پانی پہ ایک جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ اس پہ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز کر رہے ہیں، تو جس طرح جب معاملہ عدالت میں چلا جائے تو سٹے آرڈر آ جاتا ہے، آپ اس وقت تک کچھ نہیں کرتے جب تک فیصلہ آ نہیں جاتا۔ تو اصولاً اس وقت تک آپ کا کوئی پروجیکٹ چل نہیں سکتا تھا، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، جب تک اس جھگڑے کا فیصلہ ہو نہ جاتا۔ لیکن فیصلہ تو آیا 1960 میں۔ 1960 سے پہلے 1948 میں بھاگڑا ڈیم بننا شروع ہو گیا جو پاکستان کا پانی روک رہا تھا۔ آپ کا روپر بیراج بننا شروع ہو گیا جو پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کر رہا تھا۔ اور کرنے والے کون تھے؟ فائنینس کرنے والے کون تھے؟ ان میں سے بہت سے پروجیکٹس جو ورلڈ بینک فائنینس کر رہا تھا انڈیا میں، اس کے اوپر امریکن کمپنیز کام کر رہی تھیں، برٹش کمپنیز کام کر رہی تھیں۔ بھئی ابھی معاہدہ تو ہوا نہیں ہے، فیصلہ تو ہوا نہیں کہ آپ نے دریاؤں میں سے کتنا پانی کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، آپ پہلے سے آپ نے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں۔ سیاست کی نظر ہو جانے کے بعد 1960 میں ہونے والے معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں انڈس، جہلم اور چناب، جبکہ بھارت کے حصے میں راوی، بیاس اور ستلج کا پانی آیا۔ معاہدہ 1960 میں یہ ہوتا ہے کہ بھارت 100% مشرقی دریا اپنے پاس رکھے گا، بھارت 7% مغربی دریاؤں میں سے بھی پانی لے گا، اور بھارت اپنا جتنا بھی ویسٹ واٹر ہے وہ 4 ڈرینز کے تھرو پاکستان میں بھیجے گا، اور پاکستان ان ڈرینز کو مینٹین کرے گا، اور وہ جتنا مرضی وہاں سے گند بھیجتے رہیں وہ بھیجتے رہیں گے، اس پہ کوئی
قطعاً نہیں ہے کہ اس گند کی کوالٹی کیا ہوگی اور اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی. اور اگر بھارت اس کی کوانٹٹی بڑھا دیتا ہے تو پاکستان ان ڈرینز کو بڑا کرے گا, جس کے پیسے بھارت دے دے گا, لیکن پاکستان بڑا کرے گا اور اپنے علاقے میں وہ سارا گند ڈالتا رہے گا. یہ چیز بھارت کی پہلی انیشل پوزیشن میں نہیں تھی. بھارت کو اپنی پہلی پوزیشن بھی جو کچھ انہوں نے مانگا 100% مل گیا, اور ساتھ بونس میں یہ چیز بھی مل گئی. انڈس واٹر ٹریٹی سے متعلق تنازعات کے باوجود ہمارے لیے ان مختصر وسائل کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کو سالانہ تقریباً 135 ملین ایکڑ فیٹ پانی مغربی دریاؤں یعنی انڈس، جہلم اور چناب سے حاصل ہوتا ہے. ہر سال جو آپ کے مشرقی دریا ہیں جس میں چناب، انڈس اور جہلم یہ شامل ہیں، اس میں آپ کو تقریباً 135 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہر سال ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کو جو مغربی دریا ہیں جس میں راوی ہے، ستلج، بیاس ہے، راوی سے بھی آپ کو پانی مل جاتا ہے تقریباً 20 ملین ایکڑ فیٹ. اب اس میں کچھ پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے بھارت کی حکومت. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے وسائل کا استعمال کیا ہے؟ بیسیکلی پاکستان کا پرابلم یہ رہا کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے, اور ڈیم میں بھی اب ہماری اس میں پلاننگ میں جو سب سے زیادہ فوکس رہتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ہمیں ورلڈ بینک پیسے دے گا, ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گا, تو ہم نے اپنے مالی وسائل سے نئے ڈیم بنانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کیا. دیکھیے نا، تربیلا منگلہ کے بعد تو کوئی بڑے ڈیم پاکستان میں بنے ہی نہیں. تو ایک لحاظ سے جو ہمارے ہاں سیاسی کشمکش رہی، سیاسی اختلافات رہے صوبوں کے مابین بھی، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا جو پانی ہے ہم اس کو ریزروائرز نہیں بنا سکے، ڈیم نہیں بنا سکے، نہ ہم پانی کو ریزرو کر سکے، پریزرو کر سکے، اور نہ ہی ہم بجلی پیدا کر سکے ہائیڈل پاور سے. وافر مقدار میں پانی ہونے کے باوجود پاکستان ڈیمز پر کام نہیں کر سکا اور نہ ہی اپنے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنا سکا ہے. یہ جو 3 دریا پاکستان کو ملے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ بڑے دریا ہیں, ہم ان کا پورا ایفیشینٹ یوز نہیں کر رہے. اگر ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی جو ہے بہت کم ہے, اسے بہت ہم انہینس کر سکتے ہیں. واٹر ایفیشنسی جو ہے ہمارے ملک میں بہت لو اینڈ پہ ہے. تو اگر آپ اپنے ملک میں گلوبل مائنڈ کے ساتھ الائن ہو کے سائنس، انوائرمنٹ، ریور کوریڈورز، اس کا ویٹ لینڈز، اس کی فش، فراگ، برڈز اینڈ بیز، ان کا آپ فکر کرتے ہیں، ان کوریڈورز کو آپ ریسٹور کرتے ہیں، آپ اپنے ویٹ لینڈز کو، آپ اپنے ریور فلو کو نیچرل لائنز کے اوپر دوبارہ لاتے ہیں، آپ کے فلڈز بھی کنٹرول ہوں گے، آپ کا انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا، آپ کی کاربن سیکوسٹریشن بھی ہوگی، آپ کو کاربن کریڈٹس بھی ملیں گے، اور آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. کوئی شک نہیں کہ اس معاہدے کی کہانی پیچیدگیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ہمیں جلد از جلد اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس نظام آبپاشی کو بہتر بنانا ہوگا.